الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ابابی بکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان، علم سیکھنے اور سکھانے کا درجہ، اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، اور اس حدیث کو امام احمد نے بیان کیا ہے، ابن ماجہ نے بیان کیا ہے، مختلف کتب میں اس کے حوالے موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میری اس مسجد میں صرف خیر علم سیکھنے یا سکھانے آیا، آقا مدنی تاجدار مدینہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مسجد میں علم سیکھنے یا سکھانے کے لیے آیا، علم خیر یعنی قرآن کا علم یا حدیث کا علم سیکھنے سکھانے کے لیے آیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے۔ حضرات محترم، بڑی پیاری بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو بندہ علم کی طلب لے کر، علم کی پیاس لے کر، علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں آتا ہے، اس کی مثال اس مجاہد کی طرح ہے جو محاذ پر مجاہد لڑتا ہے، اس کی طرح ہے۔ اور فرمایا دوسرا، جو کسی دنیاوی نیت سے آیا، وہ اس آدمی کی طرح ہے جو دوسروں کے مال کی طرف دیکھتا ہے۔ اباب ذیبکار فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو مسجد میں صرف دکھاوے کے لیے آیا اور اس کا یہ مقصد نہیں علم سیکھنا یا سکھانا، تو اس کی مثال اس آدمی کی ہے جو حسرت بری نگاہوں سے دوسروں کے مال کو دیکھتا رہے۔ اگر دوسروں کے مال کو دیکھنے سے اسے نفع نہ پہنچے گا، اسے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا، بس ایک دل میں حسرت ہی پیدا ہوگی، وہ حسرت اور بڑھے گی۔ اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاوی مقصد کو چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا کی خاطر مسجد میں آؤ اور علم سیکھنے سکھانے کے لیے آؤ۔ اور دوسری حدیث حضرت ابو ماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سرور کون مقام امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا، جو شخص صرف علم سیکھنے یا سکھانے کے ارادے سے مسجد کی طرف گیا، اس کا اجر اس حاجی کے برابر ہے جس کا مکمل حج ہو گیا، حج مکمل ہوا۔ اباب ذیبکار، کتنی بڑی فضیلت ہے علم سیکھنے یا سکھانے کی۔ سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا اجر اتنا ہے کہ جس کا حج مکمل ہو اس کے برابر اس کو رب کائنات اجر عطا فرمائے گا۔ احباب ذیبکار، امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین کی حدیث مصطفیٰ پیش کی، اسے امام حاکم نے بھی بیان کیا ہے، امام طبرانی نے بھی یہ روایت کیا ہے۔ احباب ذیبکار، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ
جو علم کی طلب رکھتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، علم پڑھتے ہیں، حدیث کے لیے کوشاں ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، حدیث کی وجہ سے ملاقات کرتے ہیں، باہم ملتے جلتے رہتے ہیں، علم سنتے سناتے رہتے ہیں، فرمایا کرتے ہیں کہ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو یہ علم حدیث مٹ جائے گا۔ یہ پڑھنے پڑھانے سے آتا ہے، سیکھنے سکھانے سے آتا ہے۔ مولا کائنات، مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو نہ پڑھو گے، نہ سیکھو گے تو پھر علم میں حدیث مٹ جائے گا۔ اس لیے احباب زیوکار ہمیں ان علوم پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ کی لارائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ساتھ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سیکھنا چاہیے، ان کو آگے شیئر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان ایک حدیث سنتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے احباب تک پہنچائے۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہے، یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ جو لوگ قرآن اور